اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین اکرام، سورہ کافرون کا تعارف، اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 109 نمبر پر ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ پہلی ہی آیات قل یا ایھا الکافرون کے لفظ کافرون کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ کافر کا جمع کافرون ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک دور ایسا گزرا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے خلاف قریش کے مشرک معاشرے میں مخالفت کا طوفان تو برپا ہو چکا تھا، لیکن ابھی قریش کے سردار اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح مصالحت پر آمادہ کیا جا سکے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً وہ آپ کے پاس مصالحت کی مختلف تجویزیں لے کر آتے رہتے تھے تاکہ آپ ان میں سے کسی کو مان لیں۔ روایتوں میں موجود ہے کہ کئی مرتبہ قریش کے سرداروں نے تجویزیں پیش کی۔ ان میں ایک تجویز زیادہ تر پیش کی جاتی تھی کہ آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، آپ بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں۔ اگر یہ آپ کو منظور نہیں تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں یعنی کہ لات اور عزیٰ کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ اس پر وحی نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون۔ سامعین اکرام، ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں نہیں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی تجویز پیش کی تھی اور اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک دفعہ 2 ٹوک جواب دے کر ان کی اس امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کچھ دو اور کچھ لو کے طریقے پر ان سے کوئی مصالحت کر لیں گے۔ اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی جیسا کہ آج کل کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی برات، بیزاری اور لاتعلقی کا اعلان کر دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اگرچہ ابتدائی قریش کے کفار کو مخاطب کر کے ان کی تجاویز مصالحت کے جواب میں کہی گئی تھی، لیکن یہ انہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہے ان کو اس سے قول و عمل میں برات کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی چھٹکارے کا اعلان کرنا چاہیے اور بلا روح رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں وہ کافروں سے کسی قسم کی مداحنت یا مصالحت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ صورت اس وقت بھی پڑھی جاتی رہی جب وہ لوگ مرکب گئے تھے جن کی باتوں کے جواب میں اسے نازل فرمایا گیا تھا، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے کے بعد اسے پڑھتے رہے جو اس کے نزول کے زمانے میں کافر و مشرک تھے، اور ان کے گزر جانے کے صدیوں بعد آج بھی مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ کفر اور کافری سے بیزاری والا تعلقی ایمان کا دائمی تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے دیکھا ہے۔ سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو سونے کے لیے
اپنے بستر پر لیٹتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرنے کی تاکید کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹتے تو یہ سورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ: اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔